بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم اجمعین۔ سامعین محترم، قرآنک دعا سیریز میں آج ہم جس دعا کے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ کی مشہور آیت، اور جسے امت جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور مانگتی بھی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آئیے اس کے پس منظر کی جانب چلتے ہیں۔ رب العالمین کے اندر نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے جس موضوع کے ساتھ اس دعا کو بیان کیا ہے وہ حج کا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج ان مواقع میں سے ہے کہ جن مواقع پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اسے ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ قرآن مجید کی اس دعا سے پہلے جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا وہاں یہ موجود ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم حج کی اعمال سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اور ایسا ذکر کرو جیسے تم اپنی آباء و اجداد کا زمانہ جاہلیت میں ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو حج سے فراغت کے بعد اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے، ان کی بڑائی بیان کرتے، ان کے جنگوں کے قصوں کو بیان کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ موقع آباء و اجداد کے ذکر کا نہیں ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد اب تم اللہ کا ذکر کرو جیسے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ پھر فرمایا او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر حاجی جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا اور فرمایا ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی صرف وہ طلب دنیا کرتے ہیں، مانگتے ہم سے ہی ہیں، ہماری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ آج ہم دیکھیں ہماری دعاؤں کے اندر کیا چیز شامل ہے۔ ہم بھی دنیا کا سوال کرتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھی نوکری، جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ساتھ، ٹریولنگ کے حوالے سے، مائیگریشن کے حوالے سے، یعنی ہر چیز کے اندر ہم دنیا 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 ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے حوالے سے تو قرآن مجید کے اندر شیطان کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا تو اس نے بھی اللہ سے دعا کی لیکن مغفرت نہیں مانگی، ہدایت نہیں مانگی، بلکہ دعا کی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، الہی مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما اور قیامت تک کی زندگی عطا فرما۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ وہ ہے کہ کافر بھی اگر دنیا مانگے، شیطان بھی اگر دنیا مانگے تو اس کی بارگاہ کے اندر جو بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو ہم سے جلدی چاہنے والی دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں جہنم کا وہ مستحق ہے۔ لیکن ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنے کا حق ہے تو وہ مومن ہے، اور ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کے اندر دنیا تو ہے، امتحان میں کامیابی کی دعا ہم کرتے ہیں، صحت کی دعا ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریولنگ کی دعا کرتے ہیں، ہم مائیگریشن کسی اچھے ملک میں ہو جائے وہاں کی دعا کرتے ہیں، دنیا تو کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں مغفرت کہاں ہے؟ رحمت کہاں ہے؟ ہدایت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کہاں ہے؟ ایمان کی سلامتی کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ دوزخ سے پناہ مانگنا کہاں ہے؟ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس مانگنا کہاں ہے؟ اے مالک تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور مرتے وقت ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں، یہ دعا کہاں ہے؟ یہ فکر کہاں ہے؟ تو فرمایا جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ومنہم من یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں الہی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں پچھلی آیت کے اندر بھی دنیا کا لفظ تھا اور اگلی آیت کے اندر بھی پہلی بات دنیا کی ہے، لیکن وہاں صرف دنیا استعمال کیا گیا اور یہاں دنیا کے ساتھ اس کی صفت، اس کی ایڈجیکٹو استعمال کی گئی اور کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا مانگنا برا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا مانگیے؟ وہ چیز جو آپ کے لیے بھلی ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا بھلا ہے، کون سی نوکری، کون سا کاروبار، کون سی شریک حیات، یہ تمام چیزیں اللہ ہی جانتا ہے ہمارے لیے اس میں بھلا کیا ہے۔
تو اللہ سے مانگیے کہ دنیا کی برکات اور حسنات ملے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت ہے، نیک بیوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، اور ان دنیا کی استعمال کی چیزوں میں اللہ کی بندے پر سب سے بڑی نعمت اچھی بیوی کا ملنا ہے، یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں تو جب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کہتی ہیں تو آپ اپنے لیے ایک بہتر شوہر مانگ رہی ہیں، اور شادی شدہ ہیں تو اس شوہر میں اپنے لیے بھلائی مانگ رہی ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنے لیے شریک حیات مانگ رہے ہیں، شادی شدہ ہیں تو اپنی زوجہ کے اندر بھلائی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی میں علم شامل ہے، عبادت شامل ہے، پاکیزہ مال، نیک اولاد، صحت، دشمنوں پر فتح، نیک لوگوں کی رفاقت، اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ شامل ہے۔ اور پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ فرمایا آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی ہے، حور عین ہے، اور سب سے بڑھ کر جو حسنات میں بھی سب سے بڑی ہے جس کو حسنہ کہا جاتا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو جنت میں اس کے رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا جز جو اس دعا کا ہے وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ علماء نے لکھا کہ جب دنیا کی بھلائی مانگ لی، آخرت کی بھلائی مانگ لی، تو آخرت میں تو جنت بھی آ گئی، لیکن خاص طور پر جہنم کے آگ عذاب سے بچنے کی دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کا نقطہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا جنت میں جائے گا، لیکن اپنی گناہوں کی سزا پا کر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد جنت میں انہیں داخلہ نصیب ہوگا۔ لیکن بندہ اس دعا میں کیا مانگ رہا ہے؟ آخرت کی بھلائی بھی، دنیا کی بھلائی بھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مالک ہم بھی سیاکار و گناہگار ہیں، لیکن اپنے کرم سے ہمارے لیے عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اور ہم لمحے بھر کے لیے بھی تیرے عذاب کے مستحق نہ ٹھہریں، اور ہمیں دنیا کے اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے اندر دیکھیں کہ 3 حصے ہیں، آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی ایک حصہ دنیا کے لیے ہے دعا میں، اور 2 حصے عذاب سے بچنے کے، جنت کی طلب کے، آخرت کے ہیں۔ تو پتہ لگا ہمیں دعا کے اندر آخرت کی باتیں زیادہ مانگنی چاہیے، آخرت کو زیادہ طلب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمائے اس دعا کے اندر ایک خوبصورت چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ آداب دعا کے کیا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو اس کے دل میں 2 احساس ہونا چاہیے، ایک امید کا، ایک ہوپ ہونا چاہیے، ایک فیئر کا، ایک جو ہے اس کو خوف ہونا چاہیے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا کہ وہ خوف کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ امید رحمت ہے کہ اللہ بھلائی عطا کر دے دنیا و آخرت کی، اور خوف کیا ہے؟ کہیں خدا نہ خواستہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، کہیں میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اور کہیں میں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہروں۔ تو اس خوف کے ساتھ دعا بھی مانگنی ہے، اور بندے مومن کے دل میں فیئر اینڈ ہوپ یہ دونوں ہی ہونا چاہیے۔ تو اس دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دعا ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک نے تو اس دعا کے حوالے سے یہ لکھا کہ بصرہ سے کچھ لوگ حضرت انس کی بارگاہ کے اندر آئے اور کہنے لگے حضور آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان سے مصافحہ کیا ہے، ان کی تربیت میں وقت گزارا ہے، ہم یہاں اتنی دور سے آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت انس بن مالک نے یہی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہی دعا مانگی۔ انہوں نے کہا حضور اور دعا کیجیے، آپ نے پھر یہی دعا مانگی۔ انہوں نے کہا حضور اور دعا کیجیے، آپ نے پھر یہی دعا مانگی۔ تو حضرت انس بن مالک سے جب 4تھی مرتبہ انہوں نے کہا، حضرت انس بن مالک نے کہا اگر ایک یہی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے تو پھر تمہیں تمام چیزیں مل جائیں گی جس کی تم امید لگائے بیٹھے۔ جب دنیا کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھلائی مل گئی، اور بندہ رب کے عذاب سے بچ گیا، تو اس دنیا و مافیہ میں کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دعا کے اندر مانگنے کا طریقہ اور ایک جامع دعا عطا فرمائی، تو اپنی دعا کے اندر اس چیز کو شامل کیجیے۔ آخری بات کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا کہ بعض جاہل صوفی یہ کہتے ہیں کہ جنت کی طلب کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور دوزخ کے خوف سے جو ہے وہ بندے کو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں جنت کی طلب بھی ملتی ہے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ بھی ملتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علامہ آلوسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بعض جعلی صوفیوں سے منقول ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت محض اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی عوض کی طلب نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں قاضی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول بہت بڑا جہل ہے، جہالت ہے۔ جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا، بغیر غرض کے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو بغیر غرض کے کوئی کام کرتا ہے، بندہ تو غرض سے ہی کرتا ہے۔ جبکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو بندے کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، اس کی تدبیر ہوتی ہے، تو بندہ کیسے کوئی عمل کرے گا جس میں کوئی حکمت پوشیدہ نہیں ہوگی؟ فرمایا ہاں، بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے اور وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے قطع نظر کر کے محض اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اور سوائے اس کے مخلصین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جنت کی طلب مانگنا، جنت کی طلب کرنا، یہ رضا الہی کو طلب کرنا، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا یہ اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا ہے۔ تو اسی بات پر اختتام کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کیجئے، اور جب ربنا آتینا فی الدنیا کہیں، حسنہ کہیں، اور فی الآخرت حسنہ کہیں، تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لائیے، اپنے اوپر اس دعا کے آثار کو طاری کیجئے، دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی دعا کے ساتھ اسی سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا قادری کو نوری مسجد پلانو امریکہ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔